بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجی شمس الدین عظیمی کی کتاب حطمات ملتان کا پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 45 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آدم ذات نے تحقیق و تلاش کے بعد علوم حاصل کیے، نئے نئے فلسفے بنے، اس میں موشگافیاں ہوئیں، انسانوں نے سوچ بچار کی، تفکر کیا، تفکر کے نتائج مرتب ہوئے، جیسے سائنسی علوم ہیں۔ ہم 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہ 25 سال تک اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا رہتا ہے۔ ان 25 سالوں میں کہیں بھی باطنی علم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جب باشعور ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں باطنی علم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ظاہری علم میں وہ ماہر ہو جاتا ہے، BA ہو جاتا ہے، MA ہو جاتا ہے، PhD ہو جاتا ہے، لیکن باطنی علوم میں وہ مبتدی ہوتا ہے، چونکہ اسے دنیا سے جانے کے بعد باطنی علم کی ضرورت ہے۔ فکشن میں مسلسل تغیر ہوتا رہتا ہے، ہر آن ہر لمحہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ جب ہر آن اور ہر لمحہ تغیر ہوتا رہے گا تو ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون ایک حقیقت ہے، اور سکون تب ملتا ہے جب ہم باطنی کیفیات اور باطنی صلاحیتوں سے واقف ہوں۔ اطمینان قلب ظاہری کیفیت نہیں ہے۔ اطمینان قلب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم ریالٹی میں داخل ہو جائیں، حقیقت آشنا ہو جائیں۔ جب تک کوئی انسان اپنے باطن سے واقف نہیں ہوگا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سوال: ہم لوگ باطن سے واقفیت کیسے حاصل کریں؟ ہمیں سکون قلب کیسے حاصل ہو؟ جواب: سکون قلب کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے حالت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ نے جن صفات پر انسان کو پیدا کیا ہے ان صفات کو تلاش کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں MA کس طرح کروں؟ آپ کا جواب ہوگا کہ پہلے میٹرک کریں، پھر FA کریں، پھر BA کریں اور اس کے بعد MA کریں۔ میٹرک کرنے کے لیے اسکول جائیں، FA BA کرنے کے لیے کالج جائیں، MA کرنے کے لیے یونیورسٹی جائیں۔ اگر آپ روحانیت میں PhD کریں تو وہی طریقہ ہے جو MA کرنے کا ہے۔ تو اس کے لیے جامی صاحب مجھے کراچی سے بلواتے ہیں تاکہ میں لیکچر ڈیلیور کروں۔ میں ضعیف آدمی ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، یا یونیورسٹی میں آتا ہوں تاکہ باطنی علوم کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو آگاہی حاصل ہو جائے۔ جتنی زیادہ آگاہی حاصل ہو جائے گی اسی مناسبت سے آپ باطنی علوم سیکھ جائیں گے، اور اسی حساب سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ آپ کے اندر سے خوف اور غم نکل جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں منور ہو جائیں گی۔ اگر سکون نہیں ملا، اپنی روح سے واقفیت نہیں ہوئی، تو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 2 دن آپ نے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے لیکچر سماعت فرمائے۔ کل انہوں نے فرمایا تھا کہ آج سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ میں طلباء اور طالبات سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختلف سوالات یا اشکالات جو ان کے ذہن میں تصوف کے حوالے سے ہیں بیان کریں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب موجود ہیں، سوالات کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی صاحب۔ سوال: احسان اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ تصوف کا اسلام میں داخل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جواب: آپ کا سوال یہ ہے کہ جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں کسی دوسرے علم کی آمیزش کی کیا ضرورت ہے؟ یہی سوال ہے نا؟ جواب: جی ہاں۔ دین اسلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مکمل پروگرام ہے۔ نماز کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق اور ربط قائم ہو جائے۔
ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں 101%، 99% نہیں، 101% لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، نماز میں حضور قلب نہیں ہوتا، نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، یعنی نماز میں ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تمام عبادات کے سلسلے ایک عبادت، تمام عبادات کے سلسلے میں ایک عبادت روزہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ روزے کی جزا میں خود ہوں کا مطلب ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اگر روزے کے آداب پورے ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی یا صفت کی رونمائی ہوتی ہے۔ ہم 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، دیدار تو بہت بڑی چیز ہے، روشنی کی ایک رمق بھی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح حج کے لیے ہم ہر سال جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف میں اللہ کو دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کر کے، صحیح کر کے اور حج کے ارکان پورے کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے ارکان کی صحیح حکمت تک پہنچنا اور ارکان اسلام کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ تصوف اسلام سے الگ نہیں ہے۔ اگر تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز ہے تو وہ تصوف نہیں ہے۔ سوال: آپ نے تصوف کو سائنس قرار دیا ہے، دوسرے مفکرین اسلام سے آپ کی تحقیقات مختلف ہیں۔ جواب: مسلم مفکرین میں ہمارے ائمہ شامل ہیں۔ فقہ کے لحاظ سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے احادیث جمع کی ہیں۔ سائنس صرف یہ نہیں کہ ایٹم ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، سائنسدانوں نے اصطلاحات قائم کی ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران وغیرہ۔ سائنس سے مراد تحقیق اور ریسرچ ہے۔ جب میں لفظ سائنس بولتا ہوں تو میری مراد تفکر اور ریسرچ سے ہوتی ہے۔ تفکر اور تحقیق کا میں نے ایک دفعہ روحانی ڈائجسٹ میں لکھ دیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، سائنسدان ہے۔ میں انگلینڈ گیا تو مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان بھائیوں نے کہا، توبہ توبہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو سائنسدان کہہ دیا ہے، سائنسدان تو کافر ہوتے ہیں۔ تحقیق و تصرف سے ہی ایجادات ہوئی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ریسرچ کرے، تحقیق کرے تو وہ بھی سائنسدان ہے۔ استغفر اللہ، کیا آپ مسلمان سائنسدان کو کافر کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال: صوفیوں سے حرکے عادت صادر ہوئی ہیں اور غیر مسلموں سے بھی، آپ بیان فرمائیے، صوفی کی پہچان کس طرح ہوگی؟ جواب: پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث آیا تھا کہ حرکے عادت کا تعلق افتاد طبیعت اور مشق سے ہے۔ مشق سے بھی حرکے عادت ظاہر ہو سکتی ہے۔ صوفی حضرات حرکے عادت ظاہر کرنے سے تباہ گریز کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر، ان کی گفتگو سن کر، ان کے شب و روز کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق ہے۔ حرکے عادت کا مطلب صوفی نہیں ہے۔ صوفی اس کو نہیں کہتے جو کرامات دکھائے۔ کرامات صوفی دکھا سکتا ہے، لیکن کرامات ہندو بھی دکھا سکتا ہے۔ بعض ہندو ایسے ہیں کہ جسمانی طور پر اڑ جاتے ہیں اور بہت ساری حرکے عادات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک سادھو آیا اور اس نے تصوف کے بارے میں بات کی تو اس نے اپنا یہ کمال دکھایا کہ وہ ہوا میں اڑ گیا۔ خواجہ غریب نواز کھڑاوے پہنتے تھے، انہوں نے کھڑاووں سے کہا، اسے نیچے اتار دو۔ وہ کھڑاویں اوپر گئیں اور اس کے سر پر اتنی باڑ پڑی کہ سادھو نیچے اتر آیا۔ تصوف صرف حرکے عادت کا نام ہے۔ تصوف وہ علم ہے
جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے متعارف ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا ہمارا جسم جو پیدا ہوتا ہے وہ عمر طبیعی پا کر مر جاتا ہے؟ فکشن ہے؟ جواب: ہمارا جسمانی نظام سب کا سب فکشن ہے، عارضی اور فانی ہے۔ مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، لیکن روح فانی نہیں ہے، لہٰذا انسان کی اصل جسم نہیں، روح ہے۔ سوال: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھگوان، گاڈ یا کسی اور نام سے پکار سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بندہ ہر نام سے اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں۔ انگریزی میں حساب کو میتھ کہتے ہیں، اردو میں حساب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایل کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی برہما کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے تو کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے۔ بھگوان یا رحمان کہنے میں زبانوں کا فرق ہے۔ سوال: کیا بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتا ہے؟ اس ذات پاک سے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بشر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا قاصد کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ ایک ذریعہ وہی ہے کہ آواز آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکھی کی بنبناہٹ کی طرح کی آواز ہوتی ہے، کبھی وہ جرس اور گھنٹیوں کی طرح کی آواز ہوتی ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال وارد ہو جائے، پردے کے پیچھے سے یا کسی قاصد کے ذریعے سے۔ وہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی وہی نازل ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے ان سے باتیں کی۔ سوال: سچے خواب کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: سالک کو پہلے سچے خواب آتے ہیں، خوابوں کے بعد کیفیات شروع ہوتی ہیں۔ ان کے اصطلاحی نام ہیں غنود، ورود، کشف، الہام، وحی، شہود، مکاشفہ، معائنہ، سیر، فتح، انسلاخ۔ یہ وہ درجہ بندی ہے جو روحانیت میں کسی آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ سوال: صوفیہ اکرام تصوف کو تعلق باللہ کے حوالے سے جانتے ہیں، اب لوگوں نے اس کو طریقہ علاج بنا لیا ہے؟ جواب: جن لوگوں نے اسے طریقہ علاج بنا لیا ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، اور ان کے لیے میڈیکل سائنس سے بھی زیادہ پروفیٹیبل کام ہے، یہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ 1 انچ کے برابر کاغذ کا تعویذ بنا دیا، 10 روپے سے 1000 روپے 5000 روپے تک وصول کرتے ہیں، ڈراتے ہیں تمہارے اوپر جادو کیا ہوا ہے، تمہارے اوپر ٹونا کر دیا ہے۔ وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مثلا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ٹیسٹ کرا لیں، تصدیق یا تکذیب ہو جائے گی۔ جادو کے بارے میں کیسے پتہ چلے؟ صوفی لوگ علاج کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علاج کیا ہے۔ مثلا کسی کے اوپر اگر شک ہے جادو کا تو وہ کہتے ہیں آپ سورہ فلق پڑھ کر صبح و شام پانی پر دم کر کے پیو، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کوئی پیسہ دھیلا نہیں لیتے، تصوف میں کاروبار نہیں، صوفی خالصتاً اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ سوال: اسلام کے خانقاہی نظام میں رہبانیت کی اجازت دی جاتی ہے اور عیسائیت میں بھی رحمانیت ہے، تو کیا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو،
اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اگر کوئی صاحب عارضی طور پر والدین اور خاندان سے دور ہو کر خانقاہی نظام میں علم سیکھنے آ جاتے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ کے ہاسٹل میں 4 سال ماں باپ سے الگ ہو کر نہیں پڑھتے؟ ہاسٹل میں رہنے پر آپ کو رہبانیت کیوں نہیں کہتے؟ جب آپ ہاسٹل میں رہ کر دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے والدین سے خاندان سے دور ہو تو کیا یہ رہبانیت نہیں؟ اور جب اللہ کا علم سیکھے تو رہبانیت ہے؟ بات یہ بالکل لا یعنی ہے، یہ بہت بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے فارغ التحصیل ہو کر شادیاں کی ہیں۔ بابا فرید رحم اللہ ہیں، خواجہ معین الدین چشمی اجمیری رحم اللہ ہیں، انہوں نے پہلے علم حاصل کیا، بالکل اسی طرح جیسے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالج میں رہتے ہیں۔ جب آدمی ہاسٹل میں رہ کر دنیاوی علوم سیکھتا ہے اس لیے کہ اس کے علم کے ذریعے وہ دنیا کی دولت کماتا ہے، رہبانیت نہیں ہے؟ خواجہ غریب نواز رحم اللہ نے 22 سال خانقاہ میں گزارے، پی ایچ ڈی بھی 22 سال میں ہی ہوتا ہے۔ بڑے پیر صاحب شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے 12 سال خانقاہ میں گزارے۔ قلندر بابا اولیاء رحم اللہ نے 40 سال ریاضت اور مجاہدہ میں گزارے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، شادی کی، الحمدللہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حیات ہیں، دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہماری دنیا کا یہی اصول ہے کہ پہلے ہم علم حاصل کرتے ہیں، 20-25 سال تو علم حاصل کرنے میں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ 10-12 سال یا 2-3 سال علم سیکھنے کے لیے خانقاہی نظام میں رہنا ضروری ہے۔ میں نے 16 سال شب و روز اپنے مرشد کے پاس قیام کیا ہے، ان سے روحانی علوم سیکھے ہیں۔ میں نے مزدوری کی ہے، کاروبار کیا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ ضعیفی کی اس عمر میں بھی دورے کرتا ہوں، یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا ہوں، تقریبات میں شریک ہوتا ہوں۔ کیا یہ سب رہبانیت ہے؟ تصوف میں رہبانیت نہیں ہے، یہ تصوف کے خلاف سازش اور نفرت کا اظہار ہے۔ ہندوستان میں آج بھی الحمدللہ اسلام ہے، لیکن اسپین میں جہاں 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی خواجہ معین الدین چشتی نہیں تھے۔ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ حضرت مجدد علی ثانی رحم اللہ صوفی تھے، انہوں نے اکبر کے دور میں سجدہ تعظیم ختم کرا دیا۔ سوال: موجودہ دور میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ تصوف عملی زندگی سے دور کر دیتا ہے، یہ تاثر غلط ہے یا صحیح ہے؟ عظیمی صاحب: بالکل غلط ہے۔ سوال کنندہ: اگر یہ غلط ہے تو آپ کی نظر میں تصوف عملی زندگی کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جواب: تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کے زمانے میں ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ جتنے بڑے بڑے سلاطین آئے ان سے اسلام نہیں پھیلا، صوفیہ نے پہلے مسلمان کیے، پھر علماء اکرام نے ان کو تعلیمات دیں۔ اگر تصوف نہ ہوتا، یعنی علم باطن نہ ہوتا یا علم حقیقت نہیں ہوتا تو معلوم نہیں اسلام کی کیا پوزیشن ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسلام پھیلنے میں صوفیہ کا بڑا کردار ہے۔ صوفیہ کرام نے لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کی خدمت کے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ سوال: عبادت کے بعد مراقبہ کی کیا ضرورت ہے؟ جواب: اس لیے کہ مراقبہ کرنے سے انسان یکسو ہو جاتا ہے۔ نماز میں اسے خیالات نہیں آتے، جیسے نماز کا ترجمہ پرے ہے، نماز کا ترجمہ عبادت ہے، نماز کا ترجمہ رحمت ہے، نماز کا ترجمہ تسکین ہے۔ نماز میں حکمت تلاش کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ کسی شخص کو مکمل یکسوئی کے ساتھ پورا کریں، کسی کام کو مکمل یکسوئی کے ساتھ پورا کریں، اس کو مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔
جہاں یکسوئی نہیں ہوگی وہاں مراقبے کی کیفیات نہیں ہوں گی۔ مراقبہ کنسنٹریشن کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے خیالات آپ کو آتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں۔ کیا آپ اس نماز سے مطمئن ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پس خرابی ہے ان نمازوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی نمازی تو وہ ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فویل للمصلین، یہاں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، پروفیسر سعید صاحب اور جامی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہو تو اصلاح کر دیں۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے نماز میں کنسنٹریشن آتی ہے۔ سوال، کل کے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ظاہری علم فکشن ہے، بیکار ہوتا ہے؟ جواب، میں نے کہا تھا کہ ظاہری علم فکشن، ہیک، بیکار، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ بیکار کوئی علم نہیں ہوتا، ہر علم کی افادیت ہے۔ سوال کنندہ، فکشن کا مطلب کیا ہے؟ عظیمی صاحب، فکشن کا مطلب ہے جس میں علم رد و بدل ہوتا رہے، اس میں ہر وقت تغیر ہوتا رہتا ہے، اور علم باطن میں تغیر نہیں ہوتا۔ سوال، سلسلہ عظیمیہ کا مشہور سلاسل میں سے کس سلسلے سے تعلق ہے؟ جواب، سلسلہ کا ترجمہ راستہ، دروازہ اور شاہراہ ہے۔ یہ سلاسل اصل میں ذریعہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ البتہ میتھڈز الگ الگ ہیں، یہ طریقہ کار میں فرق نظر آتا ہے، لیکن فرق نہیں ہے۔ شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ پھر سلسلے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ یا حیو یا قیوم زیادہ پڑھیں، کسی نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ کسی سلسلے میں ذکر بالجہر ہے، کسی سلسلے میں ذکر خفی ہے، لیکن شریعت سے انحراف نہیں۔ اگر کوئی سلسلہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے یا عمل کرتا ہے، وہ سلسلہ کامل نہیں ہے۔ سلسلہ ایک میتھڈ ہے، ایک سکول ہے، اس کے ذریعے آپ یونیورسٹی تک آتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی یونیورسٹی مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے ہمیں میٹرک تک پڑھنا ہے، بی اے کرنا ہے، پھر یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے۔ قادریہ سلسلہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، فردوسیہ، ملامتیہ، عظیمیہ، کلندریہ سلسلہ، تقریباً 200 سلاسل ساری دنیا میں ہیں۔ ان سب کا میتھڈ یہی ہے کہ آپ اپنی روح کی بالادگی کس طرح حاصل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک کس طرح پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور اللہ کا عرفان کیسے حاصل کریں؟ توحید و رسالت ہر سلسلے کا ایک ہی پیغام ہے۔ عظیمیہ سلسلہ 14ویں صدی کا سلسلہ ہے۔ 1400 سال میں انسانی ذہن نے ارتقا کیا ہے، نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانے سلاسل نے اپنے ادوار کے مطابق اسباق متعین کیے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر موجودہ دور کے مطابق روحانی علوم سکھانے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس صدی میں انسانی ذہن تیز ہو گیا ہے، اتنا تیز ہو گیا ہے کہ جن چیزوں کو پہلے کرامات سمجھا جاتا تھا وہ عام سی ہو گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے کہ وہ ایک وقت میں 7 جگہ نظر آئے۔ اب ٹی وی کی یہ کرامت ہے کہ ایک آدمی 1 کروڑ جگہ نظر آتا ہے۔ اب لاسکی نظام کے تحت ہزاروں میل دور بات کی جا سکتی ہے، بات کرنے والے کی صورت دیکھی جا سکتی ہے۔ پیر صاحب نے گلاس بھر پانی میں انگلی ہلا دی اور پانی میٹھا ہو گیا۔ اب اسکرین سے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ 6-7 کا بچہ کمپیوٹر گیم کھیلتا ہے۔ مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے،
مولوی صاحبان سے معذرت کے ساتھ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، دنیا پانی پر آباد ہے اور پانی پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر ایک بیل کھڑا ہے اور بیل کے ایک سینگ پر دنیا ہے۔ جب بیل تھک جاتا ہے تو وہ اپنے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر دنیا کو رکھتا ہے۔ اس وقت زلزلہ آتا ہے۔ 9 سال کا پوتا کہتا ہے، دیکھو ابا جی مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور خوب ہنسا کیونکہ نالج بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک ایسا سلسلہ قائم ہوا جو سائنسی ذہن سے روحانی تعلیمات کو پیش کرے۔ سلسلہ عظیمیہ کا مقصد بھی یہی ہے جو اکابرین کا تھا اور ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، علم بغیر تربیت کے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ کتنا ہی علم سکھا دیں، اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہے تو وہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلے تربیت ہوگی پھر علم ہوگا۔ سلسلہ عظیمیہ پہلے تربیت کرتا ہے پھر روحانی علم سکھاتا ہے۔ مقصد وہی ہے جو سارے سلسلوں کا مقصد ہے، سالک کو اپنی تعلیمات سے آراستہ کر دیا جائے اور اس کی ایسی تربیت کر دی جائے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے، اور اس کے اندر اللہ کے محلوق کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو جائیں اور صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ مقصد حیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ روحانی علوم کے حوالے سے علم کی تشریح 3 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک حصے کو اجمال یا خلاصہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو تفصیل اور تیسرے حصے کو علم کی افادیت یا حکمت کہتے ہیں۔ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں پہلے کتاب کا نام ہوتا ہے، پھر فہرست ہوتی ہے، پھر دیباچہ ہوتا ہے۔ دیباچہ مصنف یا مؤلف خود لکھتا ہے یا کسی ایسے آدمی سے لکھواتا ہے جو مصنف اور مرتب کے لیے باعث احترام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب میں ابواب ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں، اور کتاب کے آخر میں پوری کتاب کا مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر جامی صاحب نے اس کا دیباچہ پیش کر دیا ہے۔ روح کے حوالے سے، سائنسی ترقی اور ایجادات کے حوالے سے، عقل و شعور کے حوالے سے، مادی وجود کے حوالے سے اور مقصد حیات کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس کی تشریحات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں، آمین۔ پیدا ہونا انسان کی مجبوری اور ضرورت ہے، کیونکہ کوئی انسان پیدا ہوئے بغیر اس دنیا میں نہیں آتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہاتھ، پیر، دماغ، آنکھ، کان سب اعضاء ہوتے ہیں، لیکن آنکھ ہونے کے باوجود بچہ اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح سال بھر کا بچہ دیکھتا ہے۔ کان ہونے کے باوجود بچہ اس طرح نہیں سنتا جس طرح ایک 10 سال کا بچہ سنتا ہے۔ ہاتھ ہونے کے باوجود بچہ کسی چیز کو اس طرح سے نہیں پکڑتا جس طرح 3 سال کا بچہ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ کمر ہونے کے باوجود 12 سال کا بچہ ڈائمنڈ کی بوری نہیں اٹھا سکتا۔ اسی صورت سے حلق ہونے کے باوجود بچہ لقمہ نہیں نگل سکتا، حالانکہ لقمہ نگلنے کے لیے ذرائع اس کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بچہ مقرر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے جس عمر میں تقریر کی جاتی ہے۔ اگر نوزائیدہ بچے کو ماں سے لے کر کسی دوسرے کو پرورش کرنے کے لیے دے دیا جائے تو بچہ اصلی ماں کو نہیں پہچانتا جب تک ماں کا تعارف نہ کرایا جائے۔ اگر بچے کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو تو 99% اس بات کا امکان ہے کہ بچہ وہی عادات اطوار اختیار کر لیتا ہے جو ماحول میں رائج ہے۔
اگر اچھے ماحول میں پرورش کا موقع مل جائے تو 99% اس بات کا امکان ہے کہ بچے کی ذہنی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ سوچنا یہ ہے، جب بچے کے اندر حواس ہمزہ موجود ہیں، وہ بالغ آدمی کی طرح ان حواس کو کیوں استعمال نہیں کرتا؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے، لیکچر بھی نہیں ہے، آپس میں بات چیت ہے۔ یوں سمجھے کہ میں آپ کا بڑا ہوں، دادا نانا ہوں، اس لیے کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ بڑا ہونے کی وجہ سے آپ سب میرے بچے ہیں۔ میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بڑے بچوں کی ایک مجلس سجائی ہے، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بچے سوالات کرتے ہیں، آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سارے ذرائع ہونے کے باوجود بچہ حواس کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ بچے نے حواس استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ کان آوازیں سننے کے ابھی متحمل نہیں ہوئے جتنی آواز ایک بڑا آدمی سن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔